أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان محترم، تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت ہے نماز میں، اور اس سے پہلے اس فریضے کو مکمل کرنا ہے۔ سورہ سجدہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اپنے کہنے پر ثم استقاموا، وہ قائم رہتے ہیں، پائیدار رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو بشارت ہے، دو شرطیں کہ جو اپنے رب کے اعلان کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، پھر کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، تو بشارت ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، اور کوئی حزن بھی تمہیں ملال بھی نہ ہو، وابشروا، اس کے بعد پھر وہ کیا کہ جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک گروہ کہ جس کے لیے پروردگار عالم اس طریقے سے قرآن مجید میں پہچانوا رہا ہے کہ دیکھو، صرف کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، بلکہ اس کے اوپر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، حالات دیگرگوں ہو جائیں، حالات بدل جائیں، حالات مزمحل ہو جائیں، تمہارے ثبات قدم میں لغزش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر تم قائم رہتے ہو، کہا ہے اللہ کو تو ہے اللہ، چاہے اچھا وقت ہو، چاہے برا وقت آ جائے، فی سراء والضراء، جیسے بھی حالات ہو، تم اپنے اس فرمان کے اوپر، اپنے اس قول کے اوپر اگر تم باقی ہو، تو ہم تمہارے اوپر ملائکہ کو نازل کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آنے کے بعد جنت کی بشارت، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اب ڈرو نہیں، کوئی حزن نہیں کرو۔ عزیزوں، اگر اس آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا تو اگلی بات بس مجھے کہنا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں ہم سب آئے تو ہمارے سامنے دو راستے عام طور سے، یا دو طرح کے لوگ، یا دو طرح کی فکریں، یا دو طرح کی سوچ ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں، مذہب اور شریعت، یا اس کے ساتھ ساتھ عقل۔ کچھ لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں عقل کے ذریعے سمجھ میں آئے گی اس پر ہم قائم رہیں گے، اس پر ہم باقی رہیں گے۔ اگر اللہ سمجھ میں آ گیا تو ہم اس کے اوپر باقی رہیں گے۔
اور اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ہم مصالحہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو کچھ لوگ صرف کل فیور میں ہوتے ہیں کس کے؟ عقل کے۔ اگر عقل کہہ دے گی تو ٹھیک ہے۔ اس کے اپوزٹ کچھ لوگ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، عقل کا کوئی اس میں دخل اور دخیل نہیں ہے، عقل کی کوئی دخالت نہیں ہے، شریعت اگر کہہ دیتی ہے تو ہم مان لیں گے، اور اگر شریعت نہیں کہتی ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ دو طرح کے عام طور سے رجحان یا فکریں یا سوچ پائی جاتی ہیں۔ یہ دو طرح کی تھنکنگ یا دو طرح کے اعتبارات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مکمل بھروسہ کرتے ہیں اپنی عقل کے اوپر کہ اگر عقل نے کہہ دیا تو ٹھیک، ورنہ نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر شریعت کہہ دیتی ہے تو بس اب ماننا پڑے گا چونکہ شریعت نے کہہ دیا ہے۔ اب اگر ان دو سوچ کے بعد اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، کیا وہ صرف عقل کی طرف جاتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ چونکہ شریعت یا مذہب یا دین یا اسلام کہہ رہا ہے اس لیے اس بات کو مان لو؟ لیکن اسلام نے ایک تیسرا پوائنٹ رکھا ہے، اس نے صاف صاف یہ کہا کہ دیکھو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف عقل پر چلو، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقل اگر کہہ دے تو مان لو، شریعت کچھ بھی کہہ رہی ہو، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ہی کی چلے گی، عقل کا اس میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر اسلام ایک نئی بات کو پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو دو چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو ہم عقیدے بنائیں گے ان کو دو پارٹ میں بنائیں گے، ایک پارٹ ہوگا اصول دین کا، ایک پارٹ ہوگا فروع دین کا۔ اصول دین میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر مکمل عقل کو استعمال کرنا ہے، شریعت کا کوئی اعتبار نہیں، اور جب فروع دین کی بات آ جائے گی تو ہم کہیں گے اب یہاں شریعت کی چلے گی، یہاں عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اچھا، عقل اگر کہیں کہ عقل ہی سب کچھ ہے، عقل ہی سب کچھ ہے، تو یہ عقل مندوں میں، عاقلوں میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ یہ لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ عقل مندوں میں کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ انسان جو کم عقل ہے، گاؤں والے جو ہیں ٹھیک ہے، چلیں ان میں اگر کہا جائے کہ عقل کم ہوتی ہے اور شہر والوں میں زیادہ ہوتی ہے تو لڑائیاں کہاں زیادہ ہوتی ہیں؟ لڑتے جو ہیں دیر تک کون لڑتا ہے؟ تو اگر کہا جائے کہ عقل والے صحیح ہیں تو ان میں اختلافات کیوں ہوتا ہے؟ ان میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ یہ یو این او میں بیٹھ کر جو کروڑوں کے نمائندگی کر رہا ہو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس عقل کا اعتبار ہی کیا ہے؟ ابھی ہمارے پارلیمنٹ میں کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو 1,00,000-2,00,000 کے نمائندے بن کر گئے اور وہ جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس عقل کا اعتبار ہی کیا ہے؟ اگر عقل کو یہ مان لیا جائے کہ عقل سب کچھ ہے تو پھر اختلافات نہیں ہونا چاہیے، لیکن عقل رکھنے کے باوجود یعنی 20 کروڑ 25 کروڑ کا نمائندہ یو این او میں بیٹھا، اقوام متحدہ میں بیٹھا اور وہ لڑ رہا ہو اور وہ آپس میں لڑ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کچھ نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے کہ جس کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ اسی کو اسلام نے کہا ہے کہ دیکھو، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو سب سے پاورفل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا عقیدہ تمہارے اندر پایا جاتا ہو۔ تو یہ جو عقل ہے اس سے ہم کچھ عقیدے مانیں گے، اور اس کے بعد اگر عقل کی بات نہیں رہ جائے گی تو ہم کہیں گے کہ جہاں شریعت کی بات ہے وہاں پر فروع دین، اگر نماز روزہ آئے گا تو یہاں پر ہم کو عقل کو نہیں چلانا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس امامت کو لے کر ہم چلتے ہیں اس کو عقل کے زمرے میں رکھا ہے یا شریعت نے اس کو حکم دیا ہے؟ کہا دیکھو جا کے تلاش کرو کہ ہم نے اصول دین کو کی بنیاد بنایا ہے عقل کو۔ جب تم نے عقل سے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، تو اگر امامت کی بات آئے گی تو امامت میں بھی عقل چلے گی۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ رسول نے نہیں فرمایا یا رسول نے نہیں بتایا اس لیے نہیں مانیں گے۔ جب سارے عقائد کی بنیاد عقل ہے تو امامت میں بھی عقل چلے گی۔ اور اگر جو ابھی آج کا 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب امام کی جو امامت کا عصر جو وقت ہے وہ شروع ہوا ہے، اور ہر انسان یہ کہتا ہے کہ امام ہیں یا آئیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کو بھر دیں گے۔ دیکھیے عقیدہ جو ہے، عقیدہ مہدویت، یہ سب جگہ پایا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ موجود ہیں اور موعود ہیں،
موجود بھی ہیں اور ان کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. لیکن جتنے بھی اور عقیدے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آئے گا، ایک انسان آئے گا کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا کا اینڈ اور اختتام جو ہے وہ اچھے سے ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ موعود ہے، موجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ موجود ہے، اور موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ موجود ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ آئیں گے، یعنی سب کا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے اس دنیا کا اختتام اچھے طریقے سے ہوگا. تو ایک استاد ہیں جو مفسر قرآن اور اس وقت موجود ہیں، استاد محسن قراتی، وہ حج کرنے کے لیے گئے، اور ان سے جب اس مہدویت کے سلسلے میں وہاں پر بحث ہوئی تو انہوں نے یہی بات رکھی کہ جب سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آئے گا کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت ہم سب پریشان ہیں، کسی ایک کو مہدی بنا لیتے ہیں تاکہ جب وہ مہدی بن جائے تو اس کے ذریعے سے عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے. کسی کو بنا لیتے ہیں ہم تمہارے اندر ہی، تو آپ کے ہاں سے ہم کسی کو بنا لیتے ہیں. تو ادھر سے یہ جواب آیا کہ نہیں، بنا نہیں سکتے ہیں. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ ان کو تو اللہ ہی بھیجے گا، اللہ ہی پیدا کرے گا. تو انہوں نے پٹ سے فوراً جواب دیا کہ جب یہ آپ آخری والے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھیجے گا، تو ان سے پہلے والوں کے لیے اعتبار ہونا چاہیے کہ انہیں بھی اللہ بھیجے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. تو عقل سے امامت اور عدالت، یہی دو چیزیں تھیں جو ہم میں اور عامت المسلمین میں جو فرق کرتی ہیں، کہ انہوں نے اس کو نکال دیا، اور نکالنے کے بعد ان کے ہاں 3 عقیدے رہ گئے، ہمارے یہاں 5 عقیدے رہ گئے. عدل امام مہدی کے لیے جو کہا جاتا ہے وہ یہی تو کہا جاتا ہے نا کہ مولیت الارض عدلا و قسطا، یہ زمین کو بھر دیں گے عدل سے اور قسط سے بھر دیں گے، جیسے کہ ظلم و جور سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. تو عدالت کا جب یہ عین، یہ اختتام جو ہے عدالت پر ہونے والا ہے، تو پھر عدالت کو اللہ نے جس جگہ پر بتایا ہے اصول دین میں وہیں پر اس کو رکھنا ہوگا. یعنی توحید کے بعد عدالت کو رکھنا ہوگا. اور عدالت والا جو مانتا ہے اس عدالت کو وہ مطمئن رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے مطمئن ہے کہ اسے معلوم ہے کہ فیصلہ عدالت کے مطابق ہونے والا ہے. اور جو ظالم ہوگا وہ غیر مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رزلٹ کیا، نتیجہ کیا آنے والا، بلکہ یہ معلوم ہے کہ اس کے برخلاف آنے والا ہے. تو اللہ نے اس امامت کو اگر رکھا تو ہمارے لیے کیا کہ عقل کے ذریعے سے ہم تسلیم کریں. اور یہ جو نسل چلی 11ویں امام کی جو زوجہ ہیں اور یہ والدہ ہیں آخری امام کی، جناب نرجس یا نرگس، یہ تھیں تو بادشاہ خاندان کی، قیصر روم کی پوتی تھی، لیکن ایک وقت میں یہ کنیز بن گئی تھیں، اور ان کو امام ہادی نے خریدا تھا بغداد میں بھیج کے اپنے غلام کافور کے ذریعے سے کہ دیکھو تم وہاں پر جاؤ گے اور کچھ آئی ہیں وہاں پر خواتین جو کنیزی کے اعتبار سے وہاں پر فروخت کی جا رہی ہیں. ایک خاتون ہوگی جو کسی بھی طریقے سے اس بات پہ راضی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حجاب کو کم کر دے. لوگ اسے اصرار کریں گے کہ اپنا چہرہ دکھلاؤ تاکہ تمہاری قیمت طے کی جائے، لیکن وہ تیار نہیں ہوگی. امام ہادی نے رومی زبان میں خط لکھ کر بھیجا، کہا جانے کے بعد میرا خط دے دینا. اور جیسے خط دیا ویسے ہی وہ ان غلام کے ساتھ آ گئی، اور آنے کے بعد اپنا خواب بتایا کہ 2 بار میرا عقد ہوا اور دونوں بار ایسا ہوا کہ دولہے کا تخت جو ہے الٹ گیا. اور اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے فرزند کے نکاح میں تم کو لینے کے لیے آیا ہوں. تو یہ کنیزی، دیکھیے کنیزی کبھی کبھی انسان کا مقدر بدل دیتی ہے. جناب نرجس قیصر روم کی پوتی رہتی، بادشاہ کی بیٹی رہتی، لیکن وہ مرتبہ نہ ملتا جو مرتبہ یہاں پر آ کر ملا امامت کے دروازے پر. جناب شہر بانو کنیزی رہتی، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہی رہتی، شہزادی رہتی، لیکن وہ مرتبہ کہ حسین کے نکاح میں آ گئیں اور
والدہ بنی امام کی، یہ کسی اور کے بس کی بات. تو کنیزی انسان کا مقدر بدل دیتی ہے. اگر آپ نے اس لفظ پہ توجہ کی کہ کنیزی اور غلامی مقدر بدل دیتی ہے، اور اگر ہمارا اعتماد ہے اور اعتبار اس بات پر ہے کہ کنیزی مقدر اور تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو ہم کنیز اور غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر مقدر بدل دیتی ہے تو جن کے نام کے ساتھ غلام لگا ہے تو ان کا مقدر جو ہے وہ بدل جانا چاہیے. بدل جانا چاہیے کہ نہیں بدل جانا؟ مقدر بدلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ ان کا مقدر بدل. اور کسی نے یہ طنز کیا تھا، طعنہ دیا تھا، اس کا نام ہے ہشام بن عبد الملک. اس نے امام سجاد کو یہی کہا تھا کہ زمانے میں یہ ایک طنز کیا. امام سجاد کے ایک بیٹے ہیں جناب زید شہید، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، جناب زید شہید. یہ طعنہ دیا کہ یہ کیسے جو ہیں امام ہو سکتے ہیں یا وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کنیز کے بیٹے ہیں، ایک کنیز کے بیٹے ہیں. تو پلٹ کے یہ جواب دیا گیا تھا کہ پچھلی پوری تاریخ نبوت کو تم کیا بھول گئے کہ اسماعیل کس کے بیٹے تھے؟ اسماعیل بھی تو ایک کنیزی کے تو بیٹے تھے، اور انہی اس ابراہیم کی نسل میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. تو یہ کنیزی یا غلامی انسان کے مقدر کو بدل دیا کرتی ہے، اگر انسان چاہے تو چاہے. یعنی سوچئے جناب نرجس کو کیا یعنی ایک امام جو پردہ غیبت میں جانے والے، جس کو معلوم ہے رسول جس کے بارے میں یہ کہہ کر جائیں کہ یہ میرا ہم نام ہوگا، تقریباً 250 سال پہلے جس کے بارے میں یہ بتا کے جائیں اور بشارت دے کر جائیں کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، میرے ہم نام ہوگا، اتنے دنوں پہلے بتا کے جا رہے ہیں. اور لقب اور کنیت کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر لقب کسی کا ہوتا ہے، کوئی صادق ہے، کوئی کاظم ہے، کوئی نقی ہے، کوئی تقی ہے، کوئی جواد ہے، تو یہ لقب یہ ہوتا ہے کہ لقب دیا جاتا ہے جب انسان موجود ہوتا ہے، یہ شخصیت بن جاتی ہے. اور ایک چیز عربی میں ہوتی ہے کنیت. کنیت کیا ہوتی ہے کہ جیسے ابو جعفر ہم لوگ کہتے ہیں، یہ ابو جعفر، ابو عبداللہ، یہ ہے کنیت. ہمارے امام کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ ان کا نام میرے نام پر ہو کر خبردار، ان کو نام لے کر نہ مت پکارنا. اگر پکارنا تو یا لقب سے یا کنیت سے پکارنا. 11 امام کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ نام لے کر مت پکارنا. صرف ان امام کے لیے یہ کہا گیا کہ دیکھو اتنا ہے کہ ان کا نام لے کر نہ پکارنا. اور وہ انسان جس کی کنیت 250 سال پہلے بتائی جا رہی ہو اور لقب اتنے پہلے بتایا جا رہا ہو، اور ان القاب میں ایک لقب ہم لوگ جو لیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہادی اور مہدی. ہادی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کرنے والا. مہدی اس کو کہتے ہیں کہ جو ہدایت پایا ہوا ہو، ہدایت جو پایا ہوا ہو. یہ لقب کیوں آخر امام کو یہ کیوں دیا گیا؟ 11 اماموں میں 11 کے 11 جو ہے ہم یہاں کہتے ہیں ہادیین، کہ وہ سب کے سب ہادی تھے. لیکن مہدی کے لفظ کسی کے لیے استعمال ہوا؟ ہدایت پایا ہوا. اب آپ 11 اماموں کی اگر زندگیوں میں آپ دیکھیں کہ 11 اماموں کی زندگیوں میں یہ تو تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، نماز کے لیے بلاؤ، شریعت کی طرف بلاؤ، پابند دین بلاؤ. لیکن کسی کی ذمہ داری میں نہیں رکھا گیا تھا کہ امام علی رضا کی ذمہ داری میں یہ ہے کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ کسی کی ذمہ داری میں تھا؟ 11 کے 11 امام گزرے، لیکن کسی کی ذمہ داری میں نہیں تھا کہ دنیا کو عدل و انصاف. ان امام کی یہ ذمہ داری ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ بے نمازی کو نمازی بنائیں گے، بے دین کو دیندار بنائیں گے، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظلم و جور جہاں پر بھر گیا ہوگا وہاں پر عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے. اس لیے میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑھانے والے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو کبھی ہم ڈگری کو دیکھتے ہیں اور کبھی تجربے کو بھی ہم دیکھا کرتے ہیں. اگر کسی کو اپائنٹ کرتے ہیں، کسی کو ٹیچنگ کے لیے رکھتے ہیں، تو ڈگری کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہم جو ہیں اس کے ایکسپیرینس اور تجربے کو دیکھا کرتے ہیں. یہ وہ امام ہے جو ڈگری کے ساتھ ایکسپیرینس بھی رکھتا ہے کہ کیسے ہدایت دی جائے. اور اسی لیے آنے کے بعد اچھا دیکھیے 250 سال کہ وہ انسان پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ایک
جو غلط فہمیاں ہمارے ہاں جو ہو جاتی ہیں عام طور سے کہ ہم لوگ زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو زیارت میں سامرہ میں ایک جگہ ہے سرداب غیبت، اللہ ہم سب جائیں وہاں پر اور وہاں پر دعا اور ندبہ اور یہ کریں جا کر انشاءاللہ۔ یہ سرداب غیبت، اب ہمیں کیا ہے کہ ہم لوگ دیکھیے سمجھتے یہی ہیں کہ سرداب غیبت جو ہے اس میں امام وہاں پر گئے اور جانے کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے، ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا۔ اب اس سرداب کی حیثیت کیا ہے، تاریخی حیثیت کیا ہے؟ سرداب غیبت اس میں عراق میں یا ایران میں جو گھر بنتے تھے اس میں تہہ خانے بنائے جاتے تھے، بیسمنٹ بنایا جاتا تھا، گرمی میں لوگ وہاں پر جا کر رہتے تھے، تو یہ ضروری تھا ہر اس گھر میں جو گھر بنتے تھے کہ اس میں ایک تہہ خانہ ہو، اسے سرداب کہا جاتا تھا۔ 10ویں امام جب سامرہ گئے ہیں اور جس گھر میں رہنا شروع کیا ہے تو اس میں بھی ایک سرداب تھا۔ 10ویں امام بھی وہیں رہے، کچھ دنوں زندان میں رہے، کچھ دنوں آزاد رہے، بہرحال وہیں پر شہادت ہوئی، اور اس کے بعد وہ ایک گھر تھا، گھر میں ہی دفن کیے گئے، سرداب موجود تھا اس کا گھر کا۔ پھر اس کے بعد 11ویں امام کی ان کا وقت گزر گیا، ان کی شہادت ہو گئی، سرداب موجود۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری امام کو نے وہیں سے سرداب غیبت سے اپنی غیبت کو اختیار کیا ہے تو اس جملے کا مطلب کیا ہے عزیزوں؟ توجہ فرمائیے گا کہ یہاں سے امام غائب ہوئے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں سے غائب ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تک امام دکھائی دیتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اس سے پہلے دکھائی دیتے تھے، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد چند لوگوں کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ عقیدہ یہ کسی نے دیکھا نہیں، صرف جو 70-75 سال کا دور ہے جس میں 4 نواب اربا گزرے ہیں ان کے ذریعے سے خط و کتابت ہوتی رہی، کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں سے غیبت شروع ہوئی ہے تو یہ کہیں کہ اس سے پہلے کیا امام دکھائی دیتے تھے؟ امام تو نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ کسی عام مسلمان یا کسی عام شیعہ نے، چونکہ پوری دنیا بلکہ پوری حکومت اس فراق میں تھی کہ پتہ چل جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے، تو اگر وہ نظروں کے سامنے آ رہے ہوتے تو انہیں فوراً قتل کر دیا جاتا۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سے غائب ہوئے۔ ہاں ایک سرداب تھا، اس کے بعد سب سے آخری مرتبہ کہاں دکھائی دیے؟ اپنے باپ کے جنازے پر، آپ کے باپ کے جنازے پر، یا کچھ ملاقاتیں جو اپنے نائبین خاص سے ہوئی ہیں، نائبین خاص سے ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام ملتے تھے، یا اس کے بعد خط و کتابت جیسے کہ شیخ مفید وغیرہ سے خط و کتابت ہوتی رہی اور ادھر سے سوالات ادھر سے جوابات آتے رہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن عزیزوں، امام جاتے جاتے ذمہ داری کیا ہے؟ جو بھی امام ان سے پہلے آئے، 25 سال 28 سال 40 سال جو بھی زندگی مان لیجئے، انہیں معلوم تھا کہ ہماری زندگی اتنی ہے اور ہمیں اتنا کام کر کے جانا ہے، لیکن ان امام کو یہ ہے کہ اب ہم چونکہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کب ظہور ہوگا، کب ہمیں منظر عام پر آنا ہے، کب سب کے سامنے آنا ہے، تو اتنی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد اتنے علم کو چھوڑ کر جائیں کہ اگر لوگ کسی سے دریافت کرنا چاہیں تو جوابات ملتے رہیں۔ یہ امام کی ذمہ داری تھی، اور اسی ذمہ داری کو کیا ہے؟ احادیث میں جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا اور کتابیں لکھی گئیں اور بتائی گئیں، اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا 7ویں 8ویں ہجری سے کہ جسے جو ہے مرجیت کا یا تقلید کا جو ہے ذریعہ کہا جاتا ہے، کہ زر کے ذریعے سے ہم آج وابستہ ہیں اپنے امام سے، کہ ان کے ذریعے سے، مراجع کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، فقہاء کے ذریعے سے ہم تک یہ دین پہنچ رہا ہے۔ اور اس عصر غیبت میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی جو پریشانیاں ہیں، جو پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارے سامنے معلومات یا انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہے، اور کس کے ذریعے سے آ رہی ہے؟ خاص طور سے موبائل کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ معلومات کا ایک ذخیرہ ہے جو ہمیں ملتا ہے، آپ موبائل چلائیے،
ایف بی کھولیے، فیس بک کھولیے، کچھ بھی کھولیے، آپ کے سامنے کسی کی کلپ یا کسی کا پرچہ یا کوئی بات آئے گی، آپ کو اچھا لگے گا، لیکن اچھی بات سمجھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں رہ گیا ہے۔ کیوں؟ ایک اچھی بات ہمیں لگی، اچھا کلام لگا، اچھی گفتگو لگی، ہمیں اچھی لگی، اپنے دماغ کو ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ہم فوکس کر سکیں اور اس اچھی بات کی گہرائی تک سمجھ سکیں۔ اگلی بات کوئی دوسری آ گئی، یا اس کے فیور میں آ گئی یا اس کے اپوزٹ آ گئی۔ اب یہ جو ہے ہمارا بچہ پریشان ہے، کنفیوز ہے کہ ہم کریں کیا؟ ایک بات ہم نے یہ اچھی سنی تھی، اس کو ابھی میں سمجھنے کا موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ایک دوسری بات آ گئی۔ اب یہ تصادم جو ہو رہا ہے، یہ کشمکش جو ہے، اس میں ہمارا بچہ جو ہے وہ پریشان ہے اور ہم خود بھی پریشان ہیں کہ اچھی بات سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر جو ہے اپنے دماغ کا فوکس کر سکے، دماغ کو لگا سکے، دماغ کو چلا سکے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ اگر پے در پے جو ہے چیزیں دی جائیں کھانے کی تو کیا انسان کا معدہ ہضم کر جاتا ہے؟ اگر مجلس کے بعد فوراً ہی انسان میٹھی کوئی شیرینی کھائے، پھر اس کے بعد چائے پیے، پھر اس کے بعد کھانا کھائے، تو ایک دم بالکل الٹی چیزیں ہوتی جائیں گی۔ کیا معدہ جو ہے اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ باتیں سمجھنے کے لیے دماغ کو بھی ایسے ہی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا بات ہے، تاکہ انسان اس بات کو ہضم کر سکے۔ اس بات کو ہم اپنے دماغ میں چپکا نہیں پاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری بات آ جاتی ہے، اور اگر بالکل اپوزٹ آ گئی تو ایک دم بالکل جو ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کی ہمارے پاس سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ معلومات کا ایک ذخیرہ تو ہمیں مل رہا ہے، کسی بھی ذریعے سے مل رہا ہو، لیکن ان باتوں کو سمجھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں رہ گیا ہے۔ جہاں مثال کے طور پہ کہ ابھی 2 مہینے 8 دن آپ نے مجلسیں کی ہیں، اگر روز کی آپ ایک مجلس کو رکھ لیجئے تو آپ نے کم سے کم جو ہے 68 مجلسیں کی، تو 68 میں کم سے کم ایک بات تو کہیں ملی ہوگی آپ کو۔ اب آپ دیکھیے، اپنے کو چیک کریے کہ کتنی بات آپ کے ذہن میں باقی ہیں ان 68 مجلسوں میں، یا کتنی باتوں کو ابھی مطلب ان بات کو ہم سمجھ پائے ہیں کہ نہیں سمجھ پائے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر ہم یعنی بات سمجھنا ہی نہیں ہے بلکہ بات پر عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی یہ وقت ہم کو ملا کہ نہیں ملا کہ بات کے پابند ہم بن سکے کہ نہیں بن سکے۔ اب یہ تو ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملا ہے۔ یعنی اب کیا ہے کہ انسان، اگر ہم فریم لگاتے ہیں، اگر دیوار پہ کوئی فریم لگانا ہے تو کتنی کیلیں لگاتے ہیں؟ اگر ایک کیل پر لگائیں گے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں گر جائے گا، ہے نا، انسیف ہوتا ہے۔ 2 کیلیں لگا لیں تب بھی سب سے زیادہ جو کہیں کہ مستحکم یا مضبوط اگر فریم لگانا ہے تو کم سے کم 3 کیلیں ہونا چاہیے، اور 4 ہو جائے تو اور بہتر ہے، لیکن 3 کیلیں اگر ہوں، اب ہمیں کوئی ایک بات ملی، اس کو فریم کر کے ہمیں اپنے ذہن میں لگانا ہے تو ہمارے پاس 3 کیلیں جو ہیں کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو فٹ کر سکیں۔ اور اس میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم باتوں کو نوٹ کریں، اچھی بات کو نوٹ کریں، یہ سب سے پہلی بات ہے، کیونکہ بات آتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہم نے کہا کہ اگلی جیسے ہی انفارمیشن کوئی آئے گی ویسے ہی وہ پچھلی بات جو ہے اپنے آپ آؤٹ ہو جائے گی، باہر نکل جائے گی۔ ہم بات کو نوٹ کریں، پھر دوسرے یہ کیا ہے کہ اس بات کو شیئر کریں ہم، یعنی جسے ہم اپنی مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں مباحثہ، کم سے کم 2-3 لوگوں میں اس بات کو بتائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کا جو اچھا پہلو ہے یا برائی کا پہلو ہے وہ سامنے جو ہے وہ نکل کر آئے۔ یہ جب 2 باتیں ہو جائیں، یعنی بات کو ہم نے نوٹ کر لیا اچھی بات کو، اور اس کے بعد شیئر کر لیا، آپس میں اس کو ڈسکس کر لیا، آپس میں مباحثہ کر لیا، تو اس کے بعد پھر اس بات کو قابل عمل بنائیں۔ یہ 3 کیلیں اگر ہم فٹ کر لیں تو ہر بات ہمارے لیے نمونہ عمل بن جائے گی۔ ورنہ عزاداری ہم سب کرتے ہیں، کسی سے پیچھے نہیں ہے، عزاداری ہم زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیداری میں پوچھیں کہ دیداری بھی ہمارے ہاں کتنی بڑھ رہی ہے تو پھر اس میں ایک سوالیہ نشان ہے، سوالیہ نشان ہے۔ آج کروڑوں انسان جو ہیں 40 کے موقع پر جمع ہو جائیں، یہ ایک ضرب ہے دشمن کے لیے، اور جسے کہا جائے
کی ایک طاقت ہے عزاداری کی، جس کا ایک نمونہ دشمنوں کو بتایا جا رہا. اور ہم سب کچھ یاد رکھیں عزیزوں، اگر ایک تذکرہ بھول جائے تو ناانصافی ہوگی. وہ یہ کہ اربعین کے موقع پہ جو بھی زائر جا رہا ہے وہ ان شہیدوں کو یاد رکھے کہ جو موصل، تکریت، رمادی میں جو مارے گئے اور جن کی وجہ سے یہ مزارات بچ گئے. اور آپ پڑھیں، ملے گا آپ کو کہ ہزاروں نوجوان ایسے بچے تھے جن کو نہر کر دیا گیا. نہر کا مطلب ہے کہ چاقوؤں سے گلے کاٹے گئے ہیں، گولی نہیں چلائی گئی ہے، بم میں نہیں مارے گئے ہیں، لٹا لٹا کے ذبح کیا گیا ہے. اور جب انہوں نے قربانی دی ہے تو آج یہ مزارات جو ہیں وہ بچ گئے اور سب لوگ سکون سے جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے. کتنا بڑا احسان ہے ان شہداء کا. لیکن عزیزوں، اس مرجعیت کی طاقت کو اگر سمجھنا ہو تو یہاں سے سمجھیے کہ اگر ان مزارات پر اٹیک داعش نے کیا تھا 14 یا 15 یا 16 میں، اور بالکل پوری طاقت اور فورس کے ساتھ وہ آئے تھے، تو بچانے کی جب ضرورت پڑی کہ ان مزارات کو بچایا جائے، تو اس وقت مرجعیت ہی آگے بڑھی تھی کہ جس نے جو ہے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب جو ہے دفاع کرنا جو ہے تمہارے اوپر واجب ہو گیا ہے. یہ اس وقت وہ لوگ جن کو مرجعیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مرجعیت سمجھ نہیں آتی، وہ کہاں رہ گئے تھے؟ وہ کہاں دکھائی نہیں دے رہے تھے؟ ان کسی کے گلے کٹتے ہوئے نہیں دکھائی دیے جو ایسی فکریں دکھلاتے ہیں کہ مرجعیت تو جو ایسے گھن ہے جو ہم کو کھا رہی ہے. جو دکھائے ایک طاقت کو تم پہچانو، اور یہی طاقت کو اکٹھا کرنا ہے امام کے دور میں. دیکھیے عزیزو، کربلا ہمارے پاس ایک طاقت ہے، اس طاقت کو ہم استعمال کریں، سمجھیں. جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک اس طاقت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک لمحے میں حسین اور حسینیت سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کے لیے سچا دماغ ہونا چاہیے، اچھی عقل ہونا چاہیے، اچھی فکر ہونا چاہیے. جناب حر کی مثال کیا ہے؟ ایک رات میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کیا کرنا ہے. نہ اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی، نہ کہ ڈسکس کیا، نہ کسی سے بحث کی، نہ کسی سے الجھے، بلکہ اپنے سامنے دیکھا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور ایک فیصلہ کر لیا. سب کچھ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اگر نظیر و مثال تلاش کرنا ہے تو جناب حر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو کہا کہ میرا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر باقی رہے. تو ہم ملائکہ کو جو ہے نازل کر دیتے ہیں. جناب حر اگر کسی موقع پر کوئی جسارت کرتے ہیں تو یہ جسارت بھی ان کو کہاں تک لے جاتی ہے. ایک جسارت کی، راستہ روک لیا، اور ادھر جیسے نماز کا وقت آیا ویسے ہی حسین نے یہی کہا ہے نا، حر نماز کا وقت ہے، الگ یا میرے ساتھ. ایک جسارت راستہ روک چکے ہیں اور امام کہہ چکے ہیں تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. لیکن نماز کا وقت دیکھیے ہدایت کیسے دی جاتی ہے. نماز کا وقت آیا، الگ نماز یہ میرے ساتھ. کہا آقا الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ہیں تو آپ کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے. نماز شروع ہو گئی، حسین کے پیچھے اور نماز. دماغ ابھی کہیں اور ہے، جسم حسین کے ساتھ ہے. لیکن جیسے ہی تشہد میں پہنچے اور امام نے صلوات پڑھی، ہم سب پڑھتے ہیں نا تشہد میں صلوات، تو ایک دفعہ حر کا ذہن ادھر گیا ہے کہ آل محمد پر ہم صلوات بھیج رہے ہیں تشہد میں، اور آل محمد کہاں ہیں؟ وہی تو ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. حر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حر یہ کیا کر رہے ہو؟ جن کے اوپر صلوات پڑھے نماز نہیں ہو سکتی، انہی آل کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے ہو اور ان کا تم نے راستہ روکا. کہاں یہ ہلچل مچی ہے لیکن ابھی فیصلہ نہیں کر پا. ایک طرف عہدہ، ایک طرف منصب ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اس کے بعد فیصلہ امام نے ایک بات کہہ دی تھی کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. ادھر یہ بھی بیدار ہو چکے تھے کہ ان کی ماں فاطمہ زہرا. دونوں جو ہیں باتیں ہونے کے بعد اب اپنا راستہ ہے. دونوں آگے کربلا کے میدان میں 8-9 دن گزر گئے اور اس کے بعد ایک رات میں جو ہے فیصلہ ہو گیا. لیکن دیکھیے حر نے جسارت نہیں کی جناب سیدہ کی شان میں، اپنے کو بچا لیا، جسارت نہیں کی. مقدر کیسے بدلا؟ جیسے ہی خدمت امام میں آئے اور کہا مولا آپ کی خدمت میں آ گئے، میری توبہ قبول، میری خطا معاف.
تو امام نے گلے لگایا اور حر نے یہ کہا کہ بس مجھے مرنے کی اجازت جلدی سے دے دیجیے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد یوں جلدی سے اجازت دے دیجیے، شہید مرتضیٰ مطہری ایک جملہ لکھتے ہیں کہ حر جو بیتاب ہے کہ جلدی سے اجازت مل جائے، یہ جلدی سے اجازت اس لیے مانگ رہے ہیں شاید کہ کسی بچے کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑے، کہ اگر کسی بچے کی نگاہ پڑ گئی تو کوئی بچہ یہ کہہ سکتا ہے وہ آ گیا کہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، جس کی وجہ سے آج ہم پیاسے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم، یعنی حر اتنی عجلت میں ہیں، اتنی عجلت میں ہیں، اتنی جلدی میں ہیں کہ اجازت مل جائے یہ بچے کے، اور ادھر اجازت ملی اور ملنے کے بعد میدان میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جنگ کرتے 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 جب ایک دم زخموں سے چور ہو جاتے ہیں تو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں حسین کو، اور حسین ادھر سے چلتے ہیں، لیکن اس رخ کو یاد رکھیے گا کہ جس رخ پر حر نے اپنی زبان کو روک لیا تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، جیسے ہی حسین سرانے پہنچے حر کے اور زخمی دیکھا ہے تو، اور زخمی کہاں دیکھا؟ پیشانی سے خون نکل رہا ہے، جیسے ہی پیشانی سے دیکھا کہ خون نکل رہا ہے، حسین خون روکنا چاہتے تو بہت سے طریقے تھے جس سے خون کو روک سکتے تھے، لیکن ایک دفعہ اپنی جیب کو تلاش کیا اور جیب سے اس رومال کو نکالا جو ماں کی نشانی تھی، کہا حر تم نے اپنی زبان پر قابو رکھا تھا، اپنی زبان کو روک لیا تھا یہ سوچ کر کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، ارے میں کوئی اور تجھے شاباشی نہیں دے سکتا، تجھے اور کوئی نشانی نہیں دے سکتا ہو، تجھے کوئی اور پہچان نہیں دے سکتا ہو، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ میری ماں کی قداست اور پاکیزگی کا تجھے اتنا خیال تھا، ارے اپنی ماں کی ایک اکلوتی امانت میرے پاس ہے، اکیلی نشانی ہے، اس نشانی کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، لاؤ اپنی پیشانی لاؤ، رومال سیدہ کو میں باندھ رہا ہوں۔ پیشانی حر کو جگہ مل گئی رومال سیدہ کی، سب محشور ہوں گے، سب آئیں گے، لیکن حر جب اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں تو ایسے آ رہے ہوں گے کہ پیشانی چمک رہی ہوگی، رومال سیدہ بنا ہوگا۔ یہ ہے حر کی شان جو کربلا میں حسین نے بخشی ہے اور آج تک اس کا تذکرہ باقی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علی اعتماد کی روح کو اصالہ ثواب فرما